الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے نسل پرست دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 2 نومبر 2023 عیسوی کا موقع ہے۔ یاد رہے کہ نسل پرستی کے وہم سے بندہ جب باہر نکل آئے تو اسے وہ حقائق نظر آتے ہیں جو کہ نسل پرستی کے شکنجے میں رہتے ہوئے نظر نہیں آ سکتے۔ مثلاً آپ ساری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ اسلامی کا مطالعہ کر لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام زمانوں کے جو واقعات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، ان میں ایک بات بڑی مشترک ہے کہ کئی قومیں ایسی تھیں کہ جن میں کئی نسلوں تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، یعنی ایک قوم میں تو مبعوث ہوا لیکن اس کے بعد کئی نسلوں تک مبعوث نہ ہوا۔ تو بعد میں آنے والی کئی نسلیں وہ شیطان کے بہکاوے میں، بت پرستی میں یا شرک کی کسی شکل میں مبتلا ہو گئیں، اور جب پھر کئی صدیوں بعد یا کئی نسلوں بعد اس علاقے میں اس قوم کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا گیا تو اس نبی نے جب قوم کو سمجھایا تو قوم والوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اس دین سے مختلف بات پہ پایا جو نبی آپ بتا رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کا یہ جواب تھا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو آپ کی بتائی ہوئی بات سے مختلف پایا۔ بالکل یہی جواب تھا مکہ والوں کا کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو مکہ کے بت پرستوں نے، مشرکوں نے یہی کہا کہ جی کیسے ممکن ہے کہ ایک مردہ پھر سے جی اٹھے، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں اور آپ کی بات مان لیں۔ یعنی نسل در نسل جو باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں ان کی نظر میں وہی حق تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا حقیقی اور ایمان کا حقیقی ذائقہ کنہیں چکھنے کو ملا، ایمان کی لذت نصیب کن کو ہوئی؟ جنہوں نے اپنی نسل پرستی کو چھوڑا، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا۔ یعنی جو نسل پرستی کے وہم سے نکل گیا، اسلام کا اور ایمان کا حقیقی وہ لذت پا گیا اور ایمان اس کے دل میں رچ بس گیا، جس نے اپنے باپ داداؤں کی نسل پرستی کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ حقیقت جو نسل پرستی کے شکنجے سے باہر نکل کے سوچیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اگلی بات کہ سورۃ النمل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت ارشاد فرمائی گئی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آیت نازل نہ بھی ہو بالفرض، تو جب ساری دنیا کو پتہ ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام والد محترم کے درجے میں ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے کے درجے میں ہیں، جب یہ دونوں باپ بیٹا ہیں تو ساری دنیا کا دستور ہے، سارے زمانوں کا، سارے ملکوں کا، ساری قوموں کا، سارے مذہبوں کا، سب علاقوں کا یہ دستور ہے کہ باپ کا وارث اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام جب باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام جب بیٹے ہیں، تو جب پکی بات ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث ہیں کیونکہ بیٹے ہیں، تو پھر یہ قرآن میں کیوں ارشاد فرمایا گیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ؟
ٹھیک ہے جی. اب آپ یہ غور کریں کہ داؤد علیہ السلام بھی نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی، اور دونوں باپ بیٹا ہیں. دونوں باپ بیٹا ہیں، اور پھر بھی فرمایا گیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ. بھئی وہاں پہ تو وہ پہلے ہی باپ بیٹا ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ باپ بیٹا ہیں، تو ان کی وراثت کا اسپیشل اعلان ہزاروں سال بعد قرآن میں کیوں کیا گیا؟ وہ تو باپ بیٹے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ وارث ہیں. لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے دنیا سے انتقال کر گئے. حضور کی ظاہری جسمانی مادی خاکی بشری صورت میں بیٹے کی صورت میں اولاد نہ رہی، تو حضور کے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ چونکہ ان کا بیٹا اب رہا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضور کے لیے بالخصوص وراثت کا اعلان کرتا، کیونکہ حضور کی تو یہ حالت اللہ کے حکم سے ہوئی کہ حضور کے بیٹے انتقال کر گئے، بیٹوں کی صورت میں اولاد رہی کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست وراثت والی آیت نازل ہی نہیں کی. اب آپ دونوں طرف غور کریں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام باپ بیٹے کے اس رشتے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ وارث ہیں، لیکن فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، قرآن کی آیت. لیکن جہاں بیٹے بھی نہیں ہیں، حضور کے بیٹے بھی نہیں ہیں، فوت ہو گئے، وفات پا گئے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیت نہیں نازل فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے، یہ اشارہ الہامی صورت میں دینا چاہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی، اور سورۃ النمل میں جہاں ان کی وراثت کا اعلان کیا گیا اس سے متصل پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ علم والے تھے. یعنی انبیاء علیہم السلام کی اصل میراث ہوتی ہی علم ہے، اور یہ ہے قرآن. اچھا، اور آگے آ جائیں. اگر یہ وہابی آج ان کا جو سعودیہ کا سرپرست ہے امریکہ، اور امریکہ کا پروردہ یہ سارا میڈیا، وہ اس بات کو، یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کو یوں ظاہر کر رہا ہے کہ اسرائیل اور سعودیہ کی دوستی ہونے جا رہی تھی، تو اس میں رخنہ ڈالنے کے لیے ایران کود پڑا. تو اب تین موٹے موٹے بڑے بڑے کردار ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں، اسرائیل، ایران، سعودی عرب، تین کردار نظر آ رہے ہیں. اب صہیونیوں کو، یہودیوں کو نسل پرست تو ساری دنیا مانتی ہے. اس وقت بدھ مذہب کے لوگ، عیسائی مذہب کے لوگ، حتیٰ کہ یہودی مذہب کے لوگ، سب اس وقت اسرائیلی حاکموں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب نسل پرستی کے حوالے سے پھر سن لیں کہ وہ سعودی جو ایران سے تو دوستی کیے بیٹھے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر سے یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ وہابی جو اہل سنت و جماعت سے ہر بات میں یہ پوچھتے ہیں کہ جی میلاد منانا ہے حضور کے عمل سے ثابت کریں، میلاد منانا ہے صحابہ کے عمل سے ثابت کریں. او بھائی، ہر بات میں جب تم ایک ایک نقطے میں سنیوں سے حضور اور صحابہ کے عمل سے ثبوت مانگتے ہو، تو کیا یروشلم کی فتح کے حوالے سے اور یہودیوں کی یعنی اس بات چیت معاملات کے حوالے سے تمہیں قرآن و حدیث کے حقائق نہیں پتہ؟ کیا تم وہابیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم یہودیوں سے معاہدے کیے، اور جب وہ یہودی غیر مسلم کے زمرے سے نکل کے حربی کافر کے زمرے میں چلے گئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدے منسوخ کر دیے، صحابہ کو بھیج کر کے 700 یا 750 یہودیوں کو قتل کروایا. کیا یہ بات وہابیوں کو نہیں پتہ؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور جب وہ حربی کافر کے زمرے میں چلے گئے تو وہ معاہدے منسوخ ہو گئے، حضور نے ان یہودیوں کو قتل کروایا. تو اب
سعودیہ عرب نے یا باقی لوگوں نے جب بھی پچھلے دور میں جو معاہدے کیے سو کیے، گو کہ وہ بھی ظلم کا حصہ تھے، فساد کا حصہ تھے، لیکن اب تو امریکہ اپنی فوجوں سمیت اسرائیل کی حمایت اور مدد کے لیے میدان میں اترا ہے، اسلحہ لے کے، اپنا سامان حرب لے کے میدان میں اترا ہے۔ تو کیا وہابیوں کو اب بھی نظر نہیں آتا کہ امریکہ حربی کافر کے زمرے میں آ چکا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ وہابی جو ہر بات میں ہم سے، سنیوں سے، حضور اور صحابہ کے عمل کی دلیل مانگتے ہیں، ان وہابیوں کو یہ یاد کیوں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں یروشلم کو فتح کیا تھا، یعنی کہ ریاست مدینہ کا حاکم ہوتے ہوئے انہوں نے مکہ ان کے قبضے میں، انتظام میں پہلے سے تھا، ٹھیک ہے، فتح مکہ حضور کے جیتے جاگتے ہو چکی تھی، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق نے جا کر کے یروشلم کو فتح کیا، یعنی ریاست مدینہ کا حاکم ہوتا ہی وہ ہے جو دونوں قبلوں کو فتح کرے۔ یہ ہے سنت عمر فاروق، یہ ہے سنت صحابہ، جو وہابی بھولے ہوئے ہیں ان کو یاد کروانا ہم جیسے لوگوں کا فرض ہے، اور ہم اپنا یہ فرض اس نیت سے ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے دوستوں اور ہمارے بچوں اور ہمارے حکمرانوں سب کو قرآن اور حدیث کے بھولے بسرے حقائق یاد آ جائیں، سمجھ آ جائیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی وہابیوں کی، اب آتے ہیں شیعوں کی طرف۔ وہ شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر مسلسل اصرار کیے چلے جا رہے ہیں صدیوں سے، وہ بھی اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یروشلم کو حضرت علی نے فتح کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ آج مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، دنیا کی باقی قومیں بھی مانتی ہیں، سب تاریخ دان یہ بات مانتے ہیں کہ یروشلم کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ تو شیعوں کو یہ بات کھلے دل سے، صاف دل سے، ادب سے، احترام سے یہ ماننی پڑے گی کہ یروشلم اگر فتح کرنا ہے، اسرائیل کو اگر شکست دینی ہے، امریکہ جیسے طاغوت کو اگر شکست دینی ہے، مسجد الاقصیٰ کی اگر واقعی حفاظت کرنی ہے، مسجد الاقصیٰ کو، القدس شریف کو اگر واقعی مسلمانوں کے یعنی فتح و نصرت اور قبضے میں لینا ہے، تو پھر اس بات کو سنت عمر فاروق سمجھ کے کرو گے تو ہو جائے گا، انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور یہ بات کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت نہیں کرتے، شیعوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اپنا جزو ایمان سمجھتے ہیں، حضور کی آل اولاد سے محبت رکھنا ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ لازم ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، یروشلم کے حوالے سے یہ شیعوں کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ یروشلم تب فتح ہوگا جب سنت عمر فاروق پر عمل ہوگا۔ ایک اور بات، جب بھی پہلے 3 خلفاء کی فوتگی کا، وفات شریف کا وقت آیا، پہلے تینوں خلفاء دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد جب چوتھے نمبر پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو شیعہ اس بات پہ غور کریں کہ جتنے بھی علاقے پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، خلافت کی، وہ سارا رقبہ کیا ان کا پیدائشی حق تھا؟ کیا وہ سارا علاقہ جناب ابو طالب کے قبضے میں تھا؟ کیا وہ سارا علاقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی پیدائش کے حوالے سے ان کا حق تھا؟
چلے مان لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں یا چلے مکہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، تو حضرت ابو طالب کی زندگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ تو مکہ شریف سے منسوب ہے، پیدائش کے حوالے سے، وراثت کے حوالے سے۔ تو جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، خلافت کی، کیا وہ اتنا بڑا وسیع لاکھوں مربع کلومیٹر کا رقبہ، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جسمانی وراثت کا حق تھا؟ سوچیں شیعہ اس بات کو اور ایمانداری سے اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہ نقطہ قابل غور نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی نرمی عطا فرمائے تو اپنے دل سے سوال ضرور پوچھئے گا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے رقبے پر حکومت کی، خلافت کی، وہ تو انہیں ملا ہی پہلے 3 خلفاء کی وراثت میں سے ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تینوں خلفاء نے جتنا علاقہ فتح کیا اسی علاقے پر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، لہٰذا علی وراثت جسمانی کے حقدار نہیں بنے بلکہ روحانی خلافت کے حقدار بنے، کہ جو رقبہ، جو لاکھوں مربع کلومیٹر تینوں خلفاء نے اپنے زمانوں میں فتح کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو اس رقبے پہ قائم ہوئی، مکہ کی جسمانی وراثت پہ قائم نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ وہ حقائق ہیں جو اس وقت سمجھ آئیں گے جب بندہ نسل پرستی کے طلسم سے باہر آ جائے۔ ایک اور بات کہ اسلام میں 3 متبرک مقامات کی انتہائی اہمیت ہے، کعبہ شریف یعنی مکہ، القدس شریف، مسجد الاقصی شریف یعنی یروشلم، اور تیسری جگہ ہے مدینہ المنورہ یعنی جہاں مسجد النبی ہے، مدینہ النبی ہے، روضہ انور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ اور اپنے چشم تصور میں ذرا دیکھیں کہ روضہ انور کا جو سبز گنبد مبارک ہے اس کی شکل کیا آپ کو صدیوں پرانے مسلمان سپہ سالاروں کی اس ٹوپی جیسی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ تاج، وہ شاندار تاج، وہ سبز تاج کہ جو اس روضہ انور کے اوپر بصورت گنبد سجا ہوا ہے، کیا یہ ایک صدیوں پرانے مسلمان سپہ سالار کے اس تاج جیسا، ٹوپی جیسا محسوس نہیں ہوتا؟ تو ان تینوں مقدس مقامات کی حیثیت پہ غور کرو، چشم تصور میں دیکھو کہ ریاست مدینہ کا حقدار جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ خلیفہ ہے جو دونوں قبلوں کو فتح کرے، اور اسی کے سر پر یہ تاج سجایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔